السلام علیکم۔ تو بچوں 9686 کا پرچہ حل کرتے ہوئے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افسانوں کے اسلوب کو کس طرح سے لکھا جائے۔ کہ ابھی جو ویڈیو بنائی ہے وہ افسانوں کے اسلوب پر ہے۔ کچھ افسانوں کے مشترکہ اسلوب ہیں اور کچھ کے متفرقہ ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مشترکہ اسلوب، وہ اسلوب جو تمام افسانوں میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آ جاتی ہے جو ایسے کامن سٹائل پوائنٹس ہیں: حقیقت نگاری، سماجی مسائل کی عکاسی، سادہ مؤثر اور محاوراتی زبان، کرداروں کی کیفیات، مقامی رنگ، غربت کی سادہ مگر گہری عکاسی، اور طبقاتی تضاد، جن میں عیدگاہ اور گرم کوٹ بھی شامل ہیں افسانوں میں۔ اور اس کے علاوہ دیگر افسانوں میں بھی یہ تمام اسلوب یا پوائنٹس کامن ملتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے متفرقہ اسلوب بیان، انڈیویجول سٹائل پوائنٹ۔ نمبر 1، عیدگاہ، جو منشی پریم چند کا ہے، جس میں احساسات اور جذبات ہے، بچے کی آنکھ سے دنیا کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 آ جاتا ہے گرم کوٹ، راجندر سنگھ بیدی کا۔ روزمرہ زبان و بیان ہے، ماحول ہے، منظر نگاری سے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے۔ نمبر 3 ٹوڈا ٹیک سنگھ آتا ہے، سعادت حسن منٹو کا، جس میں طنز، علامت اور تمثیل ہے اور غیر روایتی بیانیہ ہے۔ نمبر 4 آ جاتا ہے نظارہ درمیان ہے، قرۃ العین حیدر کا، نفسیاتی تجربہ ہے، جدید اسلوب ہے، شاعری کا بہترین استعمال کیا گیا، وقت اور یادداشت کا استعمال قابل ذکر ہے۔ نمبر 5 آنندی غلام عباس، کرداروں کے ذریعے نظام پر تنقید ہے، سادہ مگر طنزیہ زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو بچے ایک اور چیز میں بتاتی چلوں، ان میں غلام عباس کے علاوہ جتنے بھی منصفین یا مصنفہ جیسے قرۃ العین حیدر ہیں، وہ 20ویں صدی کے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں۔ ٹپ، سب سے اہم اور ضروری ٹپس میں اسلوب پر اگر سوال آ جائے تو مصنف کا طریقہ بیان، منظر نگاری، کرداروں کو مثالوں سے آپ نے واضح کرنا ہے۔ یہ ایک بہترین ٹپ ہے جو ہر سوال کے آخر میں آپ نے ضرور شامل کرنی ہے۔ تو بچوں، اے اور اسٹیرک کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔